الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے محمد وعلى عزیزان گرامی، یہاں کے عشرے کی آج 5ویں مجلس ہے اور 4 محرم کا دن ہے. یہاں کے جو عشرے کا عنوان ہے وہ یہی کہ عزاداری، محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. اسی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جاری ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عزاداری کے ذریعے، عزا کے ذریعے، پیغام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے صلی اللہ محمد، اس کے ذریعے ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں جس کی وجہ سے محبت مودت میں کیسے بدلتی ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہو سکیں، آشنا ہو سکیں، اس چیز سے ہم آگاہ ہو سکیں. کیونکہ عزاداری محبت کا پیغام دیتی ہے، یہ ہم نے سنا ہے، لیکن اس کو عملی صورت میں جو تطبیقی بات اگر کی جائے تاکہ جو بات رہے وہی چیز صداقت پر مبنی رہے اور تائید ہوتی رہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں کیا واقعی مصداق میں وجود رکھتی ہے یا نہیں. مثلا جیسے عزاداری ایک محبت کا پیغام دیتی ہے. عنوان ذہن میں رکھیے گا، گفتگو سمجھ میں آئے گی. جیسے یہ جو اہتمام عزا ہے، جس کے لیے ہم نے وقت نکالا، جس کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اپنی مصروف اور بزی لائف میں سے کم امام کے نام پر کچھ ٹائم، کچھ وقت، کچھ گھڑی وقف کیا تاکہ کم سے کم جو ہمارے قلب میں حسین کی محبت زندہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنا سکیں، اس کا ہم اظہار کر سکیں. اور جب ہم اظہار کرنے پر آتے ہیں تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے، یہ جو عزا کا فرش بچھانے والے ہیں کیا یہ مودت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں؟ خود فرش عزا کا بچھانا مودت کی ایک دلیل ہے. سمجھیے گا، خود سبیلے لگانا مودت کی ایک عملی دلیل ہے. اگر ہم سبیلے نہ لگائیں تو کیا کوئی کہے گا کیوں نہیں لگایا؟ کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی کوشچن آپ سے نہیں کرے گا کہ آپ نے سبیل کیوں نہیں لگائی، بلکہ ہم اور آپ عزا کے محبت بھرے پیغام کو
جتنا عملی جامہ پہنا سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے، مختلف راہ کے ذریعے، مختلف روش کے ذریعے، مختلف ارادوں کے ذریعے ہم اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور عملی جامہ ایک سبیل ہے۔ اب جب سبیل پلا رہے ہیں تو عملاً ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین آپ کل کربلا میں تھے، پیاسے تھے، آپ کی محبت ہمارے قلب میں ہے۔ اب ہم روڈ کے اوپر فری پانی بانٹ کر کے عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ کوئی عام یا مخصوص آدمی نہیں کہ جو خالی اندر آئے گا وہی استفادہ کرے گا، ہم تو عمومی محبت کا پیغام بانٹ کر کے مودت کی دلیل دے رہے ہیں کہ آج ہم پانی پلائیں گے، کل ہماری نسلیں پانی پلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھیے گا، اس کے علاوہ یہ جو ہم فرش عزا پر آئے ہیں اور آنے کے بعد اپنا قیمتی ٹائم نکال کر کے آئے ہیں، ایڈجسٹ کر کے آئے ہیں، اور سب سے اچھے افراد وہ ہیں جو السابقون السابقون کی منزل میں ہیں، اولین کی منزل میں ہیں۔ یعنی سابق اور اول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو پہلے آئے اور جو فرسٹ نمبر پر آئے۔ سمجھیے گا، اب اسی کو میں ذرا سا الفاظ بدلتا ہوں، یعنی جنہوں نے وقت کی پنچوالٹی کا خیال کر کے اہتمام عزا میں اپنا میٹر ڈاؤن کر لیا کہ صاحب دیکھیں ہم چل رہے ہیں گھر سے، آدھا گھنٹہ ٹائم لگے گا، 45 منٹ لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، تو 1 گھنٹے کی عزا کے لیے 1 گھنٹہ آنا اور 1 گھنٹہ جانا، تو یہ کمال محبت ہے امام حسین کے لیے۔ سمجھیے گا، یہ کمال محبت ہے امام حسین کے لیے، جبکہ ہم نے وقت کتنا دیا؟ کل 1 گھنٹہ، لیکن حسین نے تو آغاز وہیں سے کر دیا کہ جب ہم اپنے گھر سے چلے تھے اور جب تک پہنچ نہیں جائیں گے تو حسین یہی کہتے ہیں جو میری راہ میں نکلتا ہے وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے جب تک گھر پلٹ کر کے نہ پہنچ جائے۔ سمجھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان نونہالوں کو دیکھ کر کے، ان یوتھ کو دیکھ کر کے، ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم، جو یہ گیم کھیلتے تھے، جو یہ ٹی وی دیکھتے تھے، جو یہ اپنی لائف میں پلے کرتے تھے، جتنے بھی ان کے رول تھے، یہ سب چھوڑ کر کے آئے کس کے لیے؟ بولیے گیا تھا، آئے کس کے لیے؟ صرف عزا کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب اتنے چھوٹے سے بچوں کے اندر عزاداری کے پیغامات کو راسخ کیا جا سکتا ہے، ڈھالا جا سکتا ہے، ڈالا جا سکتا ہے، ان کے اندر عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، ان کے اندر یقین کی منزل تک انہیں پہنچایا جا سکتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے وقت کو چھوڑ کر کے حسین کے لیے وقت کی قربانی دینا کتنا کمال ہے۔ ورنہ ذرا سا ان بچوں سے جا کر کے کوئی ماں باپ کہیں بیٹا یہ کھیلنا نہیں، جاؤ فلاں کام کر دو، کہے گا امی ابھی ہم نے ہوم ورک کیا ہے، ابھی ہم ٹیوشن سے آئے ہیں، ابھی ہم نے کیوں بک ریڈنگ کی ہے، ابھی ہم نے ہوم ورک کیا ہے، ابھی ہم نے سارا کام کیا ہے، اب آپ ہمیں کام بتا رہی ہیں، کیا ہم کھیلے نہیں، کیا ہم کودے نہیں، کیا ہم اپنے مائنڈ کو فریش نہ کریں؟ تو یہ جواب دے گا۔ لیکن اگر یہی بچہ حسین کے نام پر اپنے اس پلان کو چھوڑ کر کے آتا ہے تو یہ حسین کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی پاکیزہ تربیت کا اثر دکھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یا علی، جزاک اللہ، جیتے رہیے۔
سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے۔ اب اگر اسی عزاداری کے ذریعے ہم محبت کو عام کرتے چلے جائیں، کبھی کبھی ہمارے نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوش ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ولولہ، ہمت، حوصلہ ان کے اندر تھوڑا سا، یہ چونکہ موٹیویشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جذباتی بھی بہت جلدی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو صحیح سے سمجھا دیجئے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور اگر ان کے من کے مطابق کلیئر جواب نہ دیا جائے تو یہ ناراض بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر دونوں خاصیت ہوتی ہے۔ کیوں خاصیت ہوتی ہے؟ کیونکہ نوجوانوں کا جو خون ہوتا ہے، نوجوانوں کی جو فطرت ہوتی ہے، جو ہمارے یوتھ کے تخیلات اور تفکرات ہوتے ہیں، جو ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے، جو ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں ایک شفاف پانی کی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر اسی پانی کو آپ فلٹر کر دیجئے تو استعمال کرنے کے کام آ جائے گا، اور اگر اسی پانی کو آپ چھوڑ دیجئے تو جہاں جیسی جیسی ضرورت ہوتی جائے گی انسان یوز کرتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آیا پانی کی صلاحیت پیدا کر لے جو پیاس بجھا لے جائے، یا وہ پانی بن جائے جو کسی کو طیب و طاہر کر دے؟ سمجھ لیں۔ اور مثال دیتا ہوں ان نوجوانوں کے جذبات پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان بہت جلدی سے جذباتی ہو جاتا ہے۔ تو جذبات کے اوپر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ان کے جذباتوں کو حسین اور حسینیت کی زنجیروں سے جکڑا نہ جائے تو کنٹرول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے جذبات مثل ماچس ہے، مثل لائٹر ہے۔ کہ معلوم دیا ماچس کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لائٹر کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ اب چاہیے کسی کا چراغ روشن کر دیجئے جو اسے روشنی نظر آئے، اور چاہیے تو کسی کا گھر جلا دیجئے۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہیں پر اور بدلتا ہوں۔ جیسے چاقو کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ اب آپ چاہیے تو سبزی گھر کے اندر کاٹ لیجئے، اور چاہیے تو کسی کا گلا ریت دیجئے، اس میں چاقو کا کیا قصور؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ نوجوانوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ انہیں حد سے آگے بڑھنے دو کہ بے راہ رسم نکل جائیں، نہ انہیں اتنے پیچھے ڈھکیل دو کہ یہ کند رہ جائیں، دھار ختم ہو جائے۔ ان کو فرش ادا پر لے آؤ تاکہ جو فکروں میں جمود پایا جاتا ہے، جو فکروں میں اوہام پایا جاتا ہے، جو دشمن کے کوشچنوں کا وار ہوتا رہتا ہے، کبھی عقیدوں کے اوپر، کبھی ایمان کے اوپر، کبھی یقین کے اوپر، کبھی ہماری لائف کے اوپر، کبھی ہماری نیت کے اوپر، کبھی ہمارے مذہب کے اوپر، کبھی ہمارے دین اور دینی مذہبیت کے اوپر، تو جتنی وار ہوتے رہتے ہیں اگر ان کو کلیئر نہ کیا جائے تو نوجوان آ جائے گا، کل نہیں آئے گا، کل آئے گا، پرسوں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کو کلیئر کرتے چلے جائیے تو نہ جذبات میں زنگ لگے گا، نہ روحانیات پر زنگ لگے گا، اس لیے کہ یہ عزاداری محبت سے مودت تک ہی تو لے کر کے جا رہی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ جو جذبات ہیں حسین کے بہت اہم، ہم سوچتے ہیں کمال ہمارا ہے، ہم مجلس میں آ گئے، فرش ادا پر آ گئے۔ کل میں نے ایک چیز عرض کی تھی اپنی بچیوں کے لیے، پرابلم بھی بتائی تھی، سلوشن بھی بتایا تھا، نوجوان بچوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ لڑکے باغی کیوں ہوتے؟ بس ایک بات بیچ میں تاکہ ایک میسج نوجوان بھی لے کر کے جائے، ہمارا یوتھ، یہ باغی کیوں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟
کبھی آپ دیکھیے گا شریعت بہت ساری چیزوں پر باریکیوں پر نظر رکھتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا جائے، شعور کی منزل میں آتا جائے، 15 سال کا ہو جائے تو اب شریعت اس کو بالغ قرار دیتی ہے. یعنی جیسے ہی لڑکا 15ویں سال میں داخل ہوا وہ بالغ ہو گیا، تکلیف شرعیہ عائد ہو گئی، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جتنے بھی واجبات ہیں سب اس کے اوپر عائد. ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو ابھی بالغ ہی نہیں سمجھتے، اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت بیتتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں یہ گھر میں پڑا رہتا ہے، اے سی میں پڑا رہتا ہے، باپ کا کوئی کام نہیں آتا، ہاتھ نہیں بٹاتا، خالی یہ کھاتا رہتا ہے، خالی اپنے وقت کی روٹی توڑتا رہتا ہے. یعنی یہ سب وہ جملات اور کلمات ہیں جو اس کو دھیرے دھیرے سلو پوائزن کے ذریعے اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے جاتے ہیں. اور جب مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا جاتا ہے تو اب اس کے اندر جو چیز جنریٹ ہوتی ہے، جو فکر جنریٹ ہوتی ہے وہ یہی کہ جو میرے باپ کام کرتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. ہم ان سے الگ ہٹ کر کے کام کریں گے اور ان سے آگے بڑھ کر کے دکھائیں گے. ہم ان کا کاروبار نہیں سنبھالیں گے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم آپ کے بغیر بھی کچھ بن سکتے ہیں. سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، پرابلم پیش کر رہا ہوں، حل آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ اس کے فکروں میں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باپ کے نظریات سے اختلاف کرتا کرتا کبھی کبھی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بیچ میں پارٹیشن کب ہو گیا ہمیں نظر ہی نہیں آیا، بیچ میں دیوار کب کھڑی ہو گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اب آپ جانتے ہیں شریعت کہتی ہے جیسے ہی بچہ آپ کا بالغ ہو جائے آپ اپنے بچے کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، الفت سے پیش آئیے، اور جب بھی گفتگو کیجئے تو اپنا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر رکھ کر کے کیجئے تاکہ بچے کو احساس رہے کہ میری پیٹھ کے اوپر کسی مضبوط باپ کا ہاتھ ہے. اور آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے، جو نوجوان کہنا نہ مانتے ہوں، جو باپ اپنے بچوں کی پیٹھ کے اوپر محبت آمیز ہاتھ رکھ کر کے گفتگو کرتا ہے وہی اولاد سمجھدار بھی ہوتی ہے اور عقل مند بھی ہوتی ہے، شعور مند بھی ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ اپنے معاملات کو آپ بتائیے، بیٹا یہ ہے، ایسے ہے، اپنے دوستوں کو پہچانواؤ، اپنے دشمنوں کو پہچانواؤ، اپنے معاملات کو بتاؤ، اس سے مشورہ لو، اس کی باتوں میں اپنے آپ کو شریک کرو، اس کی باتوں کی شراکت کو جو مشورہ ہے اس پر عمل کرو. اب شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ بڑا ہوگا تو معلوم دیا باپ کی وزارت کب بیٹے کے کاندھوں پر آئے گی بیٹا کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سمجھیے گا، اب معلوم دیا جو محنت کر کے ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا تھا وہ بآسانی بیٹے کے کاندھوں پر ہم نے رکھ دیا، نہ ہمیں احساس ہوا نہ بیٹے کو احساس ہوا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عزاداری کیا ہے؟ محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. تو ہم اپنی محبتوں کو کس طریقے سے ایک تربیت میں ڈھال سکتے ہیں آپ دیکھیے. اور حسین کی محبت کیا کہنا، قلبی محبت، جانی محبت، مالی محبت، صحیح ہے، قربانی محبت، نادم والی محبت، اس کے علاوہ وقت کی قربانی دینے والوں کی محبت. ہم سوچتے ہیں حسین کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے آیت اللہ سید محمد عبد الہادی الشیرازی، آیت اللہ ہیں عبد الہادی الشیرازی. یہ نماز سے پہلے کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سمجھیے گا میرے عزیزوں، اس لیے کہ یہ عزا جو ہے ہمیں کیا میسج دیتی ہے آپ اس کو سمجھیے. لوگوں نے اسے سوال کر دیا آغا آپ تو آیت اللہ ہیں
آپ فقیہ ہیں، آپ مجتہد ہیں، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نماز سے پہلے، نیت سے پہلے، اذان اقامت سے پہلے یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ کس روایت میں ہے یا کس آیت میں ہے؟ آپ جواب سنیں گے۔ آیت اللہ عبد الہادی الشیرازی نے جواب دیا کہ اگر یہ حسین نہ ہوتے تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ تیری اذان ہوتی، نہ تیری اقامت ہوتی، نہ تیرے اندر انسانیت ہوتی۔ اگر حسین ہے تو سب کچھ ہے، حسین نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کر رہے ہیں؟ یا علی، جیتے رہیے، جزاک اللہ۔ کیونکہ نعرہ لگانے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا، حوصلہ چاہیے، تاکہ بچوں کو ہمت دیجیے۔ یا علی۔ اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، عزاداری محبت کا پیغام دیتی ہے۔ اب آئیے ایک نام میں لیتا ہوں، اینٹونی بارا۔ یہ ایک کرسچن رائٹر گزرا ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے الحسین فی فکر المسیحی، یعنی حسین مسیحی عقیدوں میں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا تاکہ نوجوانوں یہ جو عزا ہمیں ملی ہے نا، اس عزا کو بہت غنیمت سمجھیے۔ یہ جو اینٹونی بارا، یہ سیریا کا رہنے والا سیرین ناگرک ہے جو کویت میں جا کر کے بس گیا، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے مسیحی تھا، لیکن یہ کنورٹ ہو گیا حسین کی طرف۔ سمجھ رہے کیسے ہوا؟ یہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے الحسین فی فکر المسیحی۔ اس میں جانتے کیا لکھتا ہے؟ اس میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حسین خالی شیعوں کے ہیں تو یہ حسین پر ظلم۔ حسین جہانی ہیں، حسین یونیورسل ہیں، حسین کو الفاظوں میں، مفہوموں میں، ارادوں میں سمجھایا اور بتلایا نہیں جا سکتا۔ سمجھیے گا، اب یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے حسین سے محبت اس وقت کرنا شروع کر دی جب میں نے کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا کہ حسین کے قاتل مسلمان تھے، حسین کے قاتل معلوم دیا کلمہ گو تھے، حسین کے قاتل ظاہری طور کے اوپر اللہ اکبر کہنے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حسین کو قتل کرنے کے بعد نادم نہیں ہوئے۔ تب میں نے سوچا کہ یہ حسین اگر ہمارے مسیحوں کے درمیان ہوتا تو یہ واقعی مسیحا ہوتا، اور اس کے عقائد کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی سوچ کو، اس کے ارادے کو مسیحیت میں ہم نے پھیلا دیا ہوتا، اور پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا، ہم نے سورسز آف اسلام کو، ہم نے ریسورسز آف اسلام کو، دونوں کو کھنگالنا شروع کیا، تب جا کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر حسین کو صرف لا کر کے کتابوں میں محدود کر دو گے تو یہ حسین پر ظلم ہو جائے گا، اور اگر حسین کو خالی کربلا تک محدود کر دو گے تو حسین پر ظلم ہو جائے گا۔ اب آؤ حسین کو پوری
دنیا میں عام کرو، اس لیے کہ حسین کسی مذہب کا مقید کردہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسانیت کا مسیحا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حسین کا نام اتنے اونچے الفاظوں میں لکھا جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی دیکھے، مسیحی دیکھے تو مسیحیت نظر آئے، مسلمان دیکھے تو ایمان نظر آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ یا علی، سمجھ رہے؟ غور کیجئے ذرا سا۔ اب اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیے گا، یہ باتیں میں عرض نہ کرتا اگر میرا موضوع یہ نہ ہوتا کہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جو مسیحی سے حسینی مودت میں کنورٹ ہو گیا کیسے؟ جا کر کے سوچئے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم حقائق کی طرف آتے ہیں، جب ہمارے اندر کی چشم بصیرت باز ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، سمجھ پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کسی چیز کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کر کے فراغ دلی سے، کھلے دل سے ہم ہر فکروں کا استقبال کرتے ہیں، اور جو فکریں ہمیں راہ راست تک پہنچا دیں ان فکروں کا نام حسین ہے۔ جن راستوں سے ہم اس چیز کو طے کر جاتے ہیں وہ راستہ محبت حسین سے مودت کا راستہ پایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی راستہ جب ہمیں عزاداری سے شروع ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر یہ نہیں دیکھتے یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے یہ میرا عزیز ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے نہیں ہے، یہ میرے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 72 شہداء کا چاہنے والا حسینی ہے۔ حسینی ہے یا نہیں؟ اب چاہے جیسا حسینی ہو، وہ چاہے جس مسلک کا ہوگا، وہ حسینیت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور حسین یہی تم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم چاہے جس مسلک کے رہو، اگر حسین کی بز میں آ جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں میں زندہ ہوں۔ تو جیسے میں نے کل حسین نے حر کو ڈبل کلک کر کے اس کو محبت سے مودت تک پہنچایا تھا، ایسے ہی عزاداری میں آنے والا کب کون انسان سچا اور واقعی حسینی بن جائے اور وہ یہی کہے مولا میں کل نہیں تھا لیکن اب جب ظہور ہوگا تو میں آپ کے رکاب میں شامل ہو کر کے بتاؤں گا، میرا نام نہ صحیح لیکن میرا کردار بولے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں ذرا سا؟ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے۔ ایک نام اور لیتا ہوں، ادریس الحسینی، اس کا نام تھا ادریس خانی۔ سمجھیے گا، اس نے ایک کتاب لکھی لقد شیعنی الحسین، یعنی مجھے حسین نے شیعہ بنایا، اس کتاب کا نام ہے۔ سمجھیے گا، میں صرف آج پی ڈی ایف بھی ہے، نیٹ کا دور ہے، ساری چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، مل سکتی ہے۔ ہمارا تو کام ہے عزاداری کے ذریعے محبت کو مودت تک پہنچانا۔ صحیح ہے نا؟ عنوان ذہن میں رہے، گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ جانتے ہیں یہ بالکل کٹر، اتنا کٹر کہ اسے شیعوں کے نام سے نفرت تھی، اور یہ افغانستان کا رہنے والا یہ جا کر کے مراکش میں کیا ہو گیا؟ بس گیا اور اپنے کو مراکشی کہنے لگا، اور اس کے بعد یہ جو تھا یعنی ایک صحافی بن گیا۔ صحافی سمجھتے ہیں نا کہ معلوم دیا اخباروں میں جو لکھا پڑھی کرتے ہیں، نیوز لگاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں صحافی۔
اور آپ جانتے ہیں یہ جتنے اس قسم کے ہوتے ہیں وہ کب کس کے اوپر قلم چلانے لگے آپ کو نہیں پتا. اگر مخالفت میں چلائیں تو کیا کہنا, موافقت میں چلائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. یہ کٹر دشمن اور یہ شیعوں کو جو حسین کے نام کے اوپر روتے تھے نفرت کرتا تھا. سمجھیے گا. اب اس کے بعد اس کو شیعوں کی کتاب لگی. کہا بھائی دیکھیں شیعہ واقعی کہتے کیا ہیں. اب جب اس نے پڑھا تو اس نے پڑھا واقعہ کربلا کو. پھر سمجھیے گا کس کو پڑھا؟ واقعہ کربلا کو. اور واقعہ کربلا کو پڑھنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ یہ تو کوئی شیعہ لکھ نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے جو کچھ سنا تھا وہ اس میں تو پایا نہیں جاتا. اب یہ کوئی شیعہ ایسا کام کر نہیں سکتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے یہ کہا لاؤ میں اور پڑھتا ہوں. اب جب یہ پڑھتے پڑھتے گیا تو معلوم دیا اس نے تحقیق کی کہ شیعہ کون. چلا وہ پیغمبر کے زمانے سے, وہاں سے چلا آیا کربلا تک. اب جب کربلا تک آیا تو اب وہاں پر جب سن 61 ہجری میں آیا تو معلوم دیا وہاں پر کربلا میں دو منظر نظر آیا. ایک طرف حسینی منظر اور ایک طرف یزیدی منظر, دو حصوں میں. اب جب دو حصوں میں آیا تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے حسین کو مارا کیوں, اور جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا تو وہ حسین کے ساتھ شہید کیوں ہوئے. اب جب اس نے یعنی تحقیق کرنا شروع کی, ریسرچ کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, کتابوں کے پیچھے گیا تو اس کے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ کہنے لگا صاحب یعنی ہمارے عالموں نے یہ حق پر پردہ کیوں ڈالا. سمجھیے گا. یہ میں ادریس الحسینی, اس کا نام تھا ادریس ہانی. حسینی اس لیے لگایا کیونکہ یہ شیعہ ہو گیا تھا. سمجھیے گا, یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ صاحب چھپایا کیوں حقانیت کو, تو پتہ چلا کہ جب کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے کسی مشن کے تحت, کسی مقصد کے تحت, تو وہ حقائق پر پردہ ڈالتا ہے. اور یہی کام ان لوگوں نے اس دور سے لے کر کے آج تک کیا. لہذا حسین کی جو صورت تھی, حسین کی جو سیرت تھی وہ ہم تک کلیئر نہیں ہونے پائی. تو لہذا حسین کے نام پر تو ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن جو حسین کے ماننے والے تھے ان سے ہم نے کیا کیا؟ نفرت کیا. اب یہ جا کر کے جب اسے کوشچن کا آنسر ملنے لگا تو اب اس نے 3-4 کتابیں لکھی ہیں. سمجھیے گا, اس نے مناظرے بھی کیے کہ آؤ تم تقریب مذاہب کے نام سے, یعنی آؤ مذہب اور مسلک کے لوگوں جو تمہیں کوشچن ہو ہم سے پوچھ لو حسین کے نام کے اوپر, حسینیت کے اوپر, تاکہ جو تمہارے اندر ڈاؤٹ پایا جاتا ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور جب کلیئر ہو جائے گا تو جیسے میں شیعہ ہوا ہوں ویسے ہی تم بھی شیعہ ہو جانا. جیسے میں راہ حق کی طرف آ گیا ہوں ویسے ہی تم بھی آ جانا. اب اس کے بعد جو اس نے کتاب لکھی کہ لقد شیعان الحسین, کہ یقیناً مجھے حسین نے شیعہ کر دیا, تو اب اس نے عملاً بتا دیا کہ دیکھو محبت میرے دل میں پائی جاتی تھی, لیکن اسی محبت کو مودت میں حسین نے بدل کر کے بتا دیا کہ جو ہمارا محب ہوتا ہے اسے ہم مودت سے نواز دیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, جو ہمارا محب ہوا کرتا ہے اسے ہم محبتوں سے نواز دیا کرتے ہیں, اور جب محبتوں سے نوازتے ہیں تو پھر اسے اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ اب کوئی اگر اس کو متزلزل کرنا چاہے, اسے کوئی ہلانا چاہے, اسے کوئی گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا ہے, ہلا نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہی ادریس الحسینی جو پہلے کٹر تھا, دشمن تھا شیعت کا, اب دفاع کرنے لگا.
डिफेंस करने लगा, सवालों के जवाब और डाउट को क्लियर करने लगा। क्यों? इसलिए कि गलत फहमियों को तो दूर किया जा सकता है, लेकिन साजिशों को, समझ रहे हैं ना, साजिशों को दूर नहीं किया जा सकता। आज आप जानते हैं क्या मुहर्रम है? 4 मुहर्रम है। 4 मुहर्रम का मतलब क्या हुआ? जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर अल असदी, ये तारीख इनसे मंसूब है। मैं बहुत सारी बातें अगर मसाइब से फजाइल पढ़ूं तो आप ये ना सोचिएगा मौलाना जल्दी खत्म कर देंगे, नहीं, अपने वक्त पर खत्म करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत और डिस्टरबेंस ना हो। अब जरा सा आप अंदाजा लगाइए, हबीब इब्ने मज़ाहिर, इनके अंदर मोहब्बत हुसैन थी या मवद्दत हुसैन थी? भाई इनको बचपन का साथी कहा गया ना, दोस्त, जिसे हम लोग फ्रेंड कहते हैं। आज हम अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर नाज करते हैं, सही है, और ये देखते हैं हमारा बेस्टी कौन है, यानी जो सबसे जिगरी यार, सबसे जिगरी दोस्त। हमारे यहां तो जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसके नाम को बिगाड़ देते हैं। और ना यकीन हो तो नौजवानों के मोबाइल को जरा सा सर्च कीजिएगा, जो जितना जिगरी यार होगा उतना बदतमीजों वाला नाम लिखा होगा। सलवात तो पढ़िए। माजरत के साथ मैंने एक जुमला कह दिया, लेकिन ये हकीकत है। अगर दोस्ती करनी है तो वैसे दोस्ती करो कि जैसे हुसैन ने दोस्ती की है। समझिएगा, हुसैन ने दोस्ती कैसे की? हबीब छोटे मोटे नहीं थे, बड़े थे, लेकिन मोहब्बत हुसैन में ये छत के ऊपर थे और इंतजार की घड़ियों में ये गिर गए। अब जब गिर गए तो घर वालों ने क्या किया? इन्हें उठाया और दूसरे कमरे में रख दिया। समझिएगा, मैं मोहब्बत की मिसाल पेश करना चाह रहा हूं, मवद्दत कहां पर पैदा होती है। समझिएगा, इमाम आए, नाना के साथ आए, नाना को मज़ाहिर मिल गए या मजहर मिल गए, लेकिन हुसैन को हबीब नहीं मिले। इमाम ने कहा हबीब कहाँ हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं कोई इंपॉर्टेंस या वीआईपी पर्सन आने वाला कोई गेस्ट हो जाए तो हम अपनी मुसीबतों को जरा सा क्या करते हैं? छिपाते हैं। यही इन्होंने भी किया। अब जब इन्होंने यही काम किया तो आप जानते हैं, इमाम ने कहा जब तक मेरा दोस्त आएगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अब ये जो मज़ाहिर और उनकी बीवी थी ये रोना शुरू हो गए। कहा इंतजार की घड़ियों में, इश्क के लम्हात में हबीब छत से गिर गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम ने कहा नाना आप अपने दोस्त के साथ खाइएगा, मैं भी खाना अपने दोस्त के साथ खाऊंगा, मेरा दोस्त जब तक खाएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब आप जानते हैं एजाज से हबीब जिंदा किए गए, जिंदा हुए। अब समझ में आया जिगरी दोस्त किसे कहते हैं। उसके बाद इस दोस्त के ऊपर जो हुसैन ने हाथ रखा तो आप जानते हैं ज़ियारत नाहिया में जो कलेमात मिलते हैं हबीब के लिए, फख्र कीजिएगा अगर हबीब जैसा दोस्त तुमको नसीब हो जाए। समझिएगा, अस्सलामु अलैका या अमीना सिर्रिल हुसैन। जानते हैं ऐ हुसैन के राजों को महफूज रखने वाले अपने सीने में हबीब तुम पर मेरा सलाम हो। क्या कोई दोस्त ऐसा होगा? क्या कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसा होगा? क्या कोई हमारा बेहतरीन सदीक ऐसा होगा
جیسا ایسے تھا. آپ نے کبھی سوچا امام نے کربلا پہنچنے کے بعد صرف حبیب کو خط لکھا ہے؟ سمجھیے گا کیوں لکھا. امام بتلانا چاہتے ہیں اے پوری دنیا والوں تم دیکھو جو ہم سے عشق کرتے ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو ہمیں چاہتے ہیں, جو ہم سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں, جو ہم سے ہماری ولایت کو قبول کرتے ہیں, تو تم جانتے ہو ہمارے لیے زمان, ہمارے لیے زمین, ہمارے لیے مکان, ہمارے لیے فاصلہ یہ معنی نہیں رکھتا. اور دیکھو میں کربلا میں پہنچنے کے بعد اگر اپنے دوست کو خط لکھ کر کے بلانا چاہتا ہوں تو یہ میں لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو حسین کا جگری دوست کو کیسا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو خط کے الفاظ ہیں سنیے گا. امام نے جو لکھا وہ جانتے ہیں کیا لکھا؟ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الغریب الی الرجل الفقی الی حبیب ابن مظاہر. اس کے بعد امام کہتے ہیں یا حبیبو قد تعلمو انہو قرابتنا من رسول اللہ. حبیب تم جانتے ہو نا میں کون؟ من الحسین الغریب. یہ جو اب میں لکھ رہا ہوں یہ حسین پردیسی کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. کوئی جگری یار اگر پردیسی لکھ دے تو کتنا دل تڑپتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں گے نا جو حسین نے الفاظ استعمال کیے من الحسین الغریب الی الرجل الفقی. الی الرجل الفقی کا مطلب کیا تھا؟ یہی تھا کہ امام جانتے تھے کوفے پر پہرا لگا ہوا ہے, امام جانتے تھے کوفے کی ناکہ بندیاں ہو چکی ہیں, امام جانتے تھے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے, لیکن ایسی سچویشن میں امام یہ بھی جانتے تھے کہ حبیب کیسے نکل کر کے آ سکتے ہیں. عزیزوں امام نے اسی لیے ان کو ولی فقی کہا, انہیں رجل الفقی کہا, تاکہ ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی فیصلہ لے لے تو وہ قاری قرآن ہو سکتا ہے, وہ امین وحی الہی ہو سکتا ہے, وہ حسین کا رازدار ہو سکتا ہے, وہ معلوم دیا عبد صالح ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں زیارت ناہیہ کے جو کلمات ہیں السلام علیکہ قد جاہدتا ونصرتا. اے حبیب آپ نے حسین کی راہ میں جہاد کیا, آپ نے حسین کی راہ میں نصرت کیا, اور آپ نے مدد کیا کس کی؟ ولی امیر المومنین ولی فاطمہ ولی الحسن والحسین الی آخر نصرت کیا. اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں خط دیا, کہا جاؤ میرے دوست کو بلا لانا. اللہ اکبر. اب آپ جانتے ہیں یہ خط لے کر کے قاصد پہنچا ہے, قاصد تو پہنچ گیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے لقمہ گلوگیر ہو گیا. سمجھ گئے کوئی آنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, کہا من انتا, کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. اب جیسے ہی حسین کا نام سنا اللہ اکبر حبیب تڑپ گئے, اور ایسے تڑپے کہ ایک مرتبہ کھانا چھوڑ دیا, دانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر کے جو کھانا کھا رہے تھے ارے تڑپ گئے, مچل گئے, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, ارے آنکھوں میں حسین کا چہرہ آ گیا. اب اس کے بعد اپنے امام کی تحریر کو نکالا, آنکھوں سے لگایا, اشک جارے ہوئے, عشق کے قطرات جارے ہوئے, ایک مرتبہ جیسے ہی پڑھا من الحسین الغریب, ارے غریب کا لفظ کا آنا تھا. حبیب نے تماچے مارنا شروع کیے, اے اللہ اللہ, ارے یہ وقت آ گیا کہ حسین ارے پردیسی ہو گیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد
ایک مرتبہ زوجہ کا امتحان لینا چاہا، بس 2-4 منٹ اور مسائل پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں زوجہ کا امتحان لینا چاہا۔ زوجہ نے کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤ، امام کا خط آیا ہے، نصرت کو بلایا ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ ارے اس ولایت کی پروردہ زوجہ نے ایک عقیدت بھرا جواب دیا، اے حبیب ارے تم گھر میں بیٹھو، میں نصرت حسین کو جاؤں گی۔ ارے حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اب اس کے بعد حبیب نے غلام کو گھوڑا دیا، مسلم ابن اوسدہ کو ساتھ لیا، غلام گیا اور بھی دیگر لوگ ساتھ گئے۔ اب بچتے بچاتے جیسے ہی ناکہ بندی سے نکلتے پہنچے تو ایک مرتبہ غلام نے بہت ہی شرمساری میں، شرمندگی میں گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا۔ حبیب نے سن لیا۔ اب جانتے ہیں کیا جملہ تھا؟ ایک مرتبہ یہی کہا، اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا کو تاخیر ہو گئی تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ارے غربت حسین کے احساس نے جگا دیا۔ اب کیا تھا؟ ارے غلام کو آزاد کیا۔ ایک مرتبہ لبیک یا حسین کی صدا بلند کی، اے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے حسین کربلا پہنچے۔ حسین کربلا جیسے ہی پہنچے نا تو ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں حسین نے عباس سے کہا بھیا عباس آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ اے بیٹا علی اکبر استقبال کو بڑھو، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ غوغا کی آوازیں خیمے تک پہنچی ہے نا تو زینب کا دل بھر آیا اور بھرنے کے بعد کہا، اے حبیب تمہارا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ حبیب کو زینب نے سلام کہلایا، حبیب نے سر کو جھکا لیا، اے شہزادی، کیا شہزادیاں غلاموں کو سلام کرتی ہیں؟ میں کہوں گا حبیب کیا پتا یہی زینب ہوگی بعد شہادت حسین، اس کے بازوؤں میں رسن ہوگی، سر پر ردا نہیں ہوگی اور اس کے بعد منادی کی صدا ہوگی۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے۔ حبیب نے کیا کیا؟ امام کے ساتھ ساتھ آئے۔ اب آپ جانتے ہیں، بس 2-3 جملے سن لیجئے۔ حبیب بڑے بہادر تھے، بہت شجاع تھے۔ ایک مرتبہ قلب لشکر پر آئے، علمداری کے لشکر کو سنبھالا اور کہا آقا ماننے کی اجازت دیجئے۔ بس 2 جملے اور کہا ماننے کی اجازت دیجئے۔ حبیب اجازت لے کر کے میدان میں گئے۔ ایک مرتبہ کہا انا الحبیب ابن مظاہر الاسدی، مجھے پہچان لو، میں حسین کا بچپن کا سپاہی آیا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا دیکھو ملونو، اب بھی باز آ جاؤ، یہ حسین ہے، نواسے رسول ہے، پیغمبر کے ہاتھوں میں کھلایا ہوا حسین ہے، آغوش سیدہ کا پروادہ ہے۔ اب کیا تھا؟ دشمن ٹوٹ پڑے، حبیب نے حملہ کیا، وقت نہیں ہے، 5 حملے حبیب نے کیے۔ دشمنوں کی فوجوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ حبیب ہے، ان پر حملہ ایک ساتھ کر دو۔ ایک مرتبہ حبیب کے اوپر بنی تمیم کے فرد نے نیزہ مارا، حبیب زمین کربل پر آئے، آنے کے بعد کہا اے آقا میرے سلام قبول کیجئے۔ ایک
پہنچے، حبیب نے حسد بری نگاہ سے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، اے آقا کیا میں نے حق وفا کو ادا کر دیا؟ ایک مرتبہ حسین نے یہی تو کہا، اے حبیب ارے دیکھو میرا نانا، ارے دیکھو میرا بابا تمہارا منتظر ہے، جاؤ، ارے وہاں پر میرا بابا انتظار کر رہا ہے۔ میں کہوں گا حبیب ارے تم چلے گئے، آؤ ذرا سا 10 محرم کو عصر عاشور دیکھنا، ارے یہی حسین ہوگا، مصیبتوں سے گھرا ہوگا، کوئی تالیاں مار رہا ہوگا، کوئی تلواریں چلا رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارا ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدھا میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارا ہمارے ان آنسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین مومنات خادمین خدمت گزار جتنے بھی شرکت کنندگان بانیان کرام برپا کرنے والے، پروردگارا سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دینا۔ مولا انہی حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دینا۔ مولا انہی حاجتوں میں سے ایک حاجت یہ ہوتی ہے کہ عتبات عالیات کی زارہ سے شرفیاب فرما دینا۔ مولا بہت سارے بزرگ بیمار مستل آتے ہیں جو سہارا لے کر کے آتے ہیں، پروردگارہ جتنے بھی بیمار ہیں مستر کمزور نہیں جن کے اندر ویکنس پائی جاتی ہے، مولا ان سب کے اندر مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر کے جذبے کو پیدا کر دینا۔ مولا یہ جتنے بھی عزادار ہیں ان سب کو ہمارے امام کے آوان و انصار میں شمار فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہر میں تعزیہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ